السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، دو حدیثیں ہیں جو اس کی مجلس کی مناسبت سے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ان یہدی بک رجلا خیر لک من حمر النعم۔ درس کے شروع ہونے سے پہلے برادر عزیز نے کہا کہ تعداد کم ہے۔ یہ حدیث اس بات کے لیے دلیل ہے کہ ایک آدمی بھی ہدایت پا لیتا ہے تو میرے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہے اور آپ کے لیے بھی۔ ہزاروں کی تعداد ہو اور وہ بھیڑ ہو، بغیر ہدایت کے ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو خیر ہمیشہ جو ہے خیر کثیر قلیل ہوتا ہے، یعنی اچھے لوگ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، اللہ منتخب کرتا ہے بندوں کو، تو یہ خوش نصیبی ہے۔ اس لحاظ سے نہ میں دل برداشتہ ہوں نہ لوگ دل برداشتہ ہے، ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ کہ ہم حدیث میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے روایت کیا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ او یتدارسونہ۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور بستی کے لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے ان سارے لوگوں سے بہتر ہیں جو مختلف ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بازاروں میں جھوٹ بول رہا ہے،
کوئی جوئے خانوں میں، کوئی شراب خانے میں، کوئی برائیوں میں ہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بہتر جگہ اللہ کی مسجد ہے، اور جو قوم یہاں پر جمع ہوتی ہے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 باتیں کہی ہیں جو دوسروں کے حق میں نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم کا بندے کے اوپر اس کا فضل حاصل ہونا، رحم حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت صرف یہاں مسجد میں بیٹھنے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، نمبر 1۔ اب اللہ کی وہ رحمت ہمیں چاہیے۔ دوسرے، اس مجلس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، حفظ علیہم الملائکہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے لیے خاص، وہ ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جب اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ان مجلسوں میں سے یہاں کچھ دنیا کے مقصد سے جمع نہیں ہوئے ہیں، یہ جو وقت نکال رہے ہیں لوجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ۔ گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، انسان وقت ان کے ساتھ زیادہ گزارنا چاہتا ہے تو یہ قربانی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کا ساتھ، فرشتوں کی معیت میں ہم کو اس مجلس میں جمع کیا ہے، تو یہ بڑی رحمت کی بات ہے۔ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہ رحمت کی جگہ ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تیسری بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مجلس کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے۔ سکون کے لیے دنیا دوڑ رہی ہے، تو سکون نہیں مل رہا ہے، پلس لیتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، دنیا بھر کی مختصر دوڑ لگاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں تاکہ اس کو سکون ملے، کہ سکون میسر نہیں ہے۔ کئی ٹینشنز ہیں، گھریلو ٹینشنز ہے، باہر کے ٹینشن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو سکون میسر ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں اللہ کے ایسے گھر میں، کیونکہ یہ منتخب زمین ہے، منتخب حصہ ہے۔ اور چوتھی بات، سب سے فضل والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یذکر لمن عنده، جو اللہ کے پاس آسمانوں میں لوگ ہیں، ان فرشتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے میری خاطر مجلس پڑھنے پڑھانے کی مجلس کا انتخاب کیا۔ یہ بڑا اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور ان کا چرچا زمین میں کرو، ان لوگوں میں جو زمین میں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی بڑی بندوں کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ بڑی خاص تعلق کی بات ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ مجلس بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں، اور مسجد چھوٹی ہے یا ادھوری ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ ایسی ہی چٹائیوں سے کبار علماء ہو رہی ہے، آج ان بچوں میں سے کل کون البانی بنے گا، کون زبیر علی زئی بنے گا، نہیں معلوم، ایسی چٹائیوں میں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ منہ میں سونے کا چمچہ دے کر پیدا ہو گئے، کروڑ پتیوں اور پتیوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ہدایت لکھ دی ہے، اور یہ جو ان کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر سے وہ لوگ ہوں جو اس مسئلے کو منور کر دیں، روشنی سے کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ آئے تھے تو ان کی مسجد جو بہت مختصر تھی، چھوٹی سی تھی، 60 بائی 40 کی تھی، 50 بائی 60 بتایا، 40 بائی 60 کی تھی، اور مختصر سا کام تھا، لیکن وہاں اس مسجد کے ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر رکھنے والے چٹان تھے،
علم کی چٹان تھے، تقوی کی چٹان تھے، حوصلے کی چٹان تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی اللہ کا گھر یہاں پر آباد ہو رہا ہے. میری پرخلوص اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ مسجد کو آباد رکھے، متقیوں سے آباد رکھے، مصلیوں سے آباد رکھے، خیر و برکت سے آباد رکھے، اور یہاں سے خیر و برکت کی، علم کی اس فلاح کے ساتھ کامیابیوں کی بوچھاڑ لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں صبح و شام ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ان کے اعمال نامہ میں قیامت کی تمام ممبران کی، ذمہ داروں کی، امام کی، مؤذن کی، جو بھی اس کے نردہ میں درہ میں سکھ میں خدمات انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کو کامیابی کا ذریعہ بنائے. من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے لیے ایک چڑیا کے گھر، گھونسلے کے اتنا بھی گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنائے. تو جو بھی اس میں قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیاں کارگر ہو، اور بستی میں شرک و بدعت کا خاتمہ ہو، اور توحید کی روشنی پھیلے. تو میرا آج کا عنوان ہی توحید ہے. اللہ کی پہچان مطلب توحید ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے. بعض موٹی موٹی چیزیں ہم جانتے ہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، توحید الوہیت. اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نعبد، یہ توحید الوہیت. اور ایاک نستعین میں یہ ربوبیت ہے کہ پالنے والا وہی ہے، توحید الربوبیت. ان دو چیزوں میں اہل حدیث پکے ہیں، عقیدہ مضبوط ہے. بچوں کو بالکل ابتدا سے اس کی تربیت دیتے ہیں، جامعات میں ان کو مضبوط سے پڑھایا جاتا ہے. ہمارے نوجوان بھی ہمارے علماء کی صحبتوں میں رہ کر، تربیت میں رہ کر، مسجدوں سے ان کو درس و تدریس ممبروں سے ان کو اس کا درس ملتا ہے، اور مضبوط عقیدے کے لحاظ سے ہوتے ہیں. لیکن توحید کی ایک تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں توحید الاسماء و صفات. توحید الاسماء و صفات، توحید الاسماء و صفات دراصل یہ اللہ کی پہچان ہے، اور اس پر ذرا لوگوں کی نظر کم، اہل علمی ذرا غور و فکر کم کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو اتنا زیادہ اس میں علم نہیں ہے. تو میں ایک دو چار نقطے اس میں بیان کرنا چاہوں گا. اس روشنی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. حسن حسین کی جمع ہے، یعنی بے انتہا خوبصورت، بے انتہا جس کی جمال کو، جس کی حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے اچھے اللہ کے نام ہیں، اور وہ انگنت ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دونوں پر الف لام ہے، تو مطلب یہ کہ وہ بے حد و حساب ہے، بے حد و حساب ہے، جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اس کو پکارو. اللہ تو اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یعنی اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے. اس لیے اللہ کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. اگر کسی کا نام فارس ہے تو ہم اس کو گھوڑ سوار مسٹر نائٹ رائڈر بول کے نہیں پکارتے ہیں، وہ فارس ہی پکارتے ہیں. میرا نام عارف ہے تو مجھے جو ہے نونار بول کے نہیں پکاریں گے، عارف بول کے پکاریں گے. نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نام کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا اننی انا اللہ، میں اللہ. لیکن اللہ کے نام اور بھی ہیں، اللہ کی صفات اور بھی ہیں. یہ ایک آسمانی رسم ہے. آسمانی رسم یہ ہے کہ نام سے زیادہ کبھی اس کا جو جس پیشے سے تعلق ہوتا ہے
وہ چیز زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، نام چھپ جاتا ہے. تو یہ چیز وہ آسمانی رسم دنیا میں بھی آ گئی، وہ آسمانی رسم دنیا میں بھی آ گئی. جیسے کسی کا نام خالد ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، تو ان کو دیکھنے والا ڈاکٹر صاحب کہے گا، مسٹر خالد نہیں کہے گا. تو ان کی وہ ڈاکٹری کی صفت ان کے اوپر غالب آ گئی. اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کو ہم انجینئر صاحب بولیں گے، کیونکہ دوسری جو صفت ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اب کوئی مولانا ہے تو آپ ان کو نام کی جگہ شیخ کہیں گے، مولانا کہیں گے، امام صاحب کہیں گے. تو یہ چیزیں ان کی اصل نام کی جگہ وہ چیزیں لے لیتی ہیں، اور وہ اس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر پکارا، مجھے انجینئر پکارا، مجھے شیخ بولے. اور یہ بات ہم اپنے گھر کے اندر بھی دیکھتے ہیں. ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو ان کے ناموں کے علاوہ پکارتے ہیں، اور بچے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جیسے بیٹے سے کوئی کام لینا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے میرا بیٹا تو بہادر ہے. نام اس کا بہادر نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو صفت دی بہادر. تو وہ جوش جذبہ اس کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد وہ کام کرتا ہے. اب بیوی کو ہم نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت سلیقہ مند ہو، تمہارے اندر بڑی اچھی صلاحیتیں ہیں. تو یہ تعریف اس کے نام کے علاوہ ہے جو بیوی کو بار بار پسند آتی ہے، بیٹی کو پسند آتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے اس کو انوالو کرتے ہیں. یہ آسمانی صفت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے سلسلے میں امام مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور دیگر احادیثی کتابوں بھی ہے. امام حضرت ابو ہریرہ اور انس نے روایت کیے ہیں کہ ان للہ 99 اسما، ان للہ 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 مگر ایک، 99. اور جو کوئی اس کو شمار کرے گا، کاؤنٹ کرے گا، یاد کرے گا، اس کو دوہرائے گا یا اس کو اپلائی کرے گا پریکٹیکل، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ 99 نام وہ اتھینٹک ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر بار بار دہرائے گئے. جس قرآن کی آیت کے آخر میں اکثر کہا گیا سمیع علیم وهو السمیع البصیر وهو حکیم وهو علیم حکیم وهو لطیف خبیر. اس طرح کی صفات ہیں. یہ اتھینٹک طور پر 99 نام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ بہت سارے اللہ کے نام ہیں. ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اور ایک دوسرے صحابی ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں اللہم الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اغفر لی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی دعاؤں کو سن کے فرمایا کہ جس نے یہ دعا کی الحمدللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں ان کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ جلد قبول کرے گا، ترجیح دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی صفات گرائی. کون سی صفات ہیں؟ الاحد، الصمد. کیا معنی ہے صمد کا؟ کتنی بڑی صفت ہے اللہ کے اسماء الحسنی میں سے صمد ہے. ایسی ٹھوس مضبوط چیز جس کے اندر کوئی چیز داخل بھی نہیں ہو سکتی، نکل بھی نہیں سکتی، وہ صمد ہے. ہم ٹرانسلیشن کر کے بے نیاز، ضرورت نہیں کسی کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، یہ کرتے نہیں. یہ ہمارے فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے. لیکن عربی کی جو گرامر یا عربی کا جو معنی ہے
وہ بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ تو الصمد کا مطلب یہ کہ اتنی مضبوط چیز، اتنی مضبوط چیز، اتنی مضبوط چیز، کوئی اس کے اندر سے نکل بھی نہیں، کوئی چیز اس کے اندر داخل بھی ہوتی، لم یلد ولم یولد، اسی کی شرح ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ الصمد کے بعد کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ایسی ٹھوس چیز ہے جس کے اندر کسی قسم کی چیز داخل اور جانے اور نکلنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عربی زبان میں صمد اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کو غم آ جائے، تکلیف پہنچتی ہے، زندگی انسان کو بہت سارے مسائل آتے ہیں، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی حالات کو اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہترین حدیث غور کیجیے آپ لوگ، ما اصاب احدا قط، کسی کو کبھی کوئی چیز پہنچی، ہم اور حزن، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف کسی کو پہنچی ہو تو کیا کرے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس انداز میں دعا کرے۔ یہ دعا بعد میں آپ موت صاحب سے لکھ لیجئے گا، بچوں کو یاد دلائیے، خود یاد کیجیے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی، یہ ناصیہ یہ حصے کو بولتے ہیں، ناصیتی بیدک، میرا یہ حصہ کیا ہے؟ ناصیہ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ہم جو ڈیسیشن لیتے ہیں، کوئی چیز میں فیصلہ کرتے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ خریدنا ہے، تو یہ مت کرو، وہ کمانڈنگ یہاں سے آتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالمجید زندانی ہیں، انہوں نے لکھا، وہ سائنٹسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناصیتی بیدک، کہ یہاں جہاں سے میں کمانڈنگ کر رہا ہوں یہ تیرے قبضے میں ہے، تو صحیح کمانڈنگ کی توفیق عطا فرمائے، ناصیتی بیدک۔ اسی لیے قیامت کے دن جو کافر ہوں گے ان کو کہاں سے پکڑا جائے گا؟ سامنے کے ان بالوں سے پکڑا جائے گا۔ سورہ علق کی آیت ہے پڑھ لکھیں، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیۃ النادیہ سلط الزبان، کہ ہم یہاں کے بالوں سے پکڑ کر تم کو کھینچیں گے کہ تمہارا ڈیسیشن غلط تھا، تم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ دعا کے اندر شامل کیا گیا ہے، مولا یہاں سے میں ڈیسیشن لے رہا ہوں، فیصلے کر رہا ہوں، کوئی چیز لے رہا ہوں، یہ تیرے معاملے، ناصیتی بیدک، کہ یہ سارا معاملہ تیری طرف ہے۔ ماضٍ فی حکمک، تیرا جو حکم ہے وہ مجھ کے اندر، مجھ میں نافذ ہے، جاری ہے۔ عدل فی قضاؤک، تو نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے وہی حقیقی انصاف ہے۔ میں کئی پلان بناؤں، کئی پروگرام بناؤں، کچھ نہیں۔ اس کے بعد سکھایا گیا ہے اسألک، اللہ میں پوچھ رہا ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں؟ اسألک بکل اسم هو لک، تیرے ہر نام، تیرے ہر نام کو میں پکار رہا ہوں، ہر نام جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں، جو نام تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، سابقہ کتابوں میں ہے، او انزلتہ فی کتابک، ان ناموں کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا کروڑوں دنیا کے اندر تیرے بندے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات تو نے ڈال دی کہ اس نام سے پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ایسے نام آپ کو سکھائے گا کہ اس کے ذریعے آپ امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ تو وہ نام جو اللہ نے کتاب میں نازل کیے ہیں، کسی بندوں کو سکھایا، انبیاء کو سکھایا، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھایا، کیا سکھایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کتنے اسٹیپ ہیں اس میں، دعا کا طریقہ کیسے سکھایا اللہ؟ پہلی دعا، اس زمین کی پہلی دعا، ربنا
زمین کی پہلی دعا، پہلی بدعا انک رجیم، غور کیجیے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا سکھائی. کہ ایسے انبیاء کو کتنے کتنے الفاظ سے کس طریقے سے اللہ کے نام لے کر دعائیں سکھاؤ. تمام ناموں کی میں واسطہ لے رہا ہوں تجھے پکارنے کے لیے. اب استأثرت به فی علمی، کیا بہت سارے نام ابھی تو نے ظاہر نہیں کیے، تیرے علم میں موجود ہیں، اس کا بھی میں واسطہ لے رہا ہوں. کتنی چیزیں اس کے اندر جمع ہیں. کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے. غم کہاں سے دور ہو رہا ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. جس کے لیے قرآن دل کی بہار بن جائے، سارے ٹینشن چٹکیوں میں آ جائیں گے. لے لیجیے اس کے قرآن کا مزہ لیجیے، قرآن کا لطف لیجیے، قرآن کی گہرائی میں اتریے، قرآن کے مطالب میں، مفہوم میں، اس کے علم میں، اس کی تفاسیر میں، اس کی نالج میں، اس کی گرامر میں، اس کی بلاغت میں، اس کے نحو میں، اس کی صرف میں. سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے. اس کو آپ جاری رکھیے کہ یہ ہمارے دلوں کی بہار بنائے. نور صدری، دل کے اندر یہ نور ہے قرآن، یہ ہمارے. اور جلا حزنی، میرے غم کو دور کر دے گا، لے جائے گا، جلا وطن کر دے گا. دل سے نکال کر، جلا کہتے ہیں کسی کو نکال باہر کرنا، اپنے اس ایریے سے نکال باہر کرنا، ہمارے اطراف نہیں بھٹکے گا. وذهاب ہمی، میرے غم کو بھی دور کر دے گا، لے جائے گا، ہر چیز کو لے جائے گا. تو اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ اللہ کے ناموں سے پکارو. وہ نام جو ہم جانتے ہیں وہ نام ہم نہیں جانتے ہیں. ایک سمپل سا قرآن کی آیت ہے، 6000 سے زیادہ آیت ہے، 6600. اس کے اندر جانتے ہیں رب کا لفظ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ رب کا لفظ 1100 مرتبہ دہرایا گیا ہے. معمولی بات ہے، 1100 مرتبہ رب کا لفظ دہرایا گیا ہے قرآن. تو یوں ہی نہیں دہرایا گیا، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ اس رب کی تکرار اپنے ایمان کی مضبوطی ہے. اللہ کی لفظ اللہ کا ذاتی نام قرآن میں 3000 مرتبہ ہے. اللہ رب 1100 مرتبہ ہے. رحمان و رحیم لگ بھگ 1000 مرتبہ آیا. یہ ایک ایک لفظ اتنے مرتبہ دہرایا گیا تو اس کی معنویت ہے، اس کی گہرائی ہے. بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا ان ناموں کو پکارا ہے، تم ان ناموں کو پکار پکار کر جو اللہ نے بلایا ہے اس کو بلاؤ. فتعوہ بیا، یہ اللہ کے نام ہے. رب ہر دعا سے پہلے دیکھ لیجیے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. رب 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 رب. پھر اس کے بعد اللہ کی صفات، انگنت صفات میں سے ہم جو جانتے ہیں ہماری ضرورت کے لحاظ سے. بعض دعاؤں میں دیکھیے کہا گیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. بعض جگہوں پر کہا بسم اللہ کہیں. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ جسے ہم بندوں کرتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، بسم اللہ کہتے ہیں. یہ بسم اللہ کے بعد جو صفات ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لحاظ سے تھکا ہوا آ رہا ہے، اس نے وضو کیا، یہاں بسم اللہ الرحیم، بسم اللہ الرحمن خود بخود ہے. خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا. بسم اللہ الرزاق، کوئی انتہائی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو اپنی اس احساس کے ساتھ بڑے غم کے ساتھ آ کے دعا کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کاشف الغم والہم، یہ ساری چیزیں بسم اللہ کہہ کر روک دی گئی ہیں. تو یہ صفات وہاں پر اس کے تحت شعور و ضمیر کے اندر کی یہ آواز ہے جو اس کو بلاتی ہے. تو کہیں اگر صرف بسم اللہ کہا گیا تو وہ صرف بسم اللہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اللہ کے اسماء چھپے ہوئے ہیں جو انسان کو جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لحاظ سے بلاتا ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں اس کو کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اب ان احساس کے ساتھ پکار
ان احساس کے ساتھ ان چیزوں کو پکاریے. دیکھیے شرک میں انسان کیوں مبتلا ہے, دھاگے کیوں باندھتا ہے, لے جا کے کوئی پیر میں باندھ رہا ہے, کوئی گلے میں باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ میں باندھ رہا ہے, کوئی درخت میں باندھ رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں, اللہ کی صفات کو نہیں سمجھا. اللہ کے مقابلے میں ایک 6 فٹ کے انسان کو لا کے کھڑا کر دیا, وہ بھی زمین کے اندر دفن ہے. اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے. آیت الکرسی پڑھی, آیت الکرسی پڑھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی گرامیٹیکل طور پر سب سے عظیم آیت ہے, سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی. اس کو سید الآیات کہا جاتا ہے. حضرت عبی بن کعب سے اللہ کے رسول نے پوچھا 2-3 بار 6000 آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا سید الآیات, اللہ لا الہ الا هو. گرامیٹیکل لحاظ سے, اللہ کی صفات کے لحاظ سے, معنی و مفہوم کے لحاظ سے, اور اللہ کی عظمت کے لحاظ سے اس سے بڑی آیت. سب سے بڑی سورۃ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص سورۃ القرآن ہے, سورہ اخلاص رکن القرآن ہے, لیکن یہ سید الآیات ہے. کیا ہے اس کے اندر, کیا حکمت ہے؟ میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی قیوم مانتے کس سے رہی؟ جو ہمیشہ زندہ ہے اس سے نہ ہونا. ہاں, توکل علی الحی الذی لا یموت. اس پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں. ہاں, جو مر گیا اس کے اوپر کیا بھروسہ کرو, اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ توکل علی الحی الذی لا یموت. الحی اللہ کی صفت, قیوم ہمیشہ قائم ہے, ظاہر ہونے والا نہیں. اگر ایک سونامی آ جائے, بہت زبردست سونامی آ جائے, یہ بستی یا ایسی کئی بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں, کون بتائے گا کس کی قبر کہاں تھی, کہاں جائیں گے؟ اڑ جائے گا, سب چیز ختم ہو جائے گی. وہ قائم ہے, قیوم ہے, حی ہے, مرنے والا نہیں ہے. اسی کے ساتھ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے اندر اس آیت کو پڑھتے جائیے. آخر میں کیا کہا؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے, اللہ نے جو پیدا کیا اس کو پہچانے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس نے اپنی کرسی بنائی. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کے معنی پھیلی ہوئی, پھیلی ہوئی ہے. کون نہیں کر سکتے اس پلیس کو, کاؤنٹلیس. کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ یہ ساری کائنات, زمین, آسمان, آسمانوں میں کتنے ستارے ہیں؟ ایک چھوٹا سا لٹل اسٹار, چھوٹا سا, اس زمین کے جو کرہ ہے, زمین کا گلوبل ہے, اس سے 6 لاکھ گنا بڑا ہے. سب سے چھوٹا, سب سے چھوٹا جو تارا ہے گیلیکسی میں, آسمانوں میں, وہ زمین سے 6 لاکھ گنا, اور جو سب سے بڑا ہے وہ 60 لاکھ گنا بڑا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کے اندر. اور ویسے ہزاروں ستاروں کی گیلیکسیاں ہیں, کہکشائیں ہیں, اور اس کے بعد یہ پوری کائنات اللہ کی اس کرسی کے سامنے. امام عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حیثیت جسٹ لائک اے ڈاٹ. ایک پین سے ایک ڈاٹ لگایا نا کسی پیپر پر, آپ ڈاٹ کتنی جگہ گھرتا ہے؟ ایک ڈاٹ لگایا, ایک پیپر میں ایک ڈاٹ لگایا, اس کی جگہ کتنی؟ تو اللہ کی یہ ساری کائنات, وہ سارے ستارے, سورج, کہکشائیں, سب کے سب اس کرسی کے سامنے ڈاٹ کے برابر ہے. اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے مانگتے ہیں. سوچو ذرا اس آیت پر. اور وہ کرسی عرش پر کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کرسی عرش پر ایک چھلے کے برابر ہے. چھلا کنولی میں پہنتے ہیں, کنولی میں پہننے والی چیز کو چھلا کہتے ہیں. وہ دوسری انگلی اس کو انگوٹھی کہتے ہیں. چھوٹے سے بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا چھلا ڈال دیا گیا ہے, کوئی جگہ گھیرے گا. تو اس اللہ کے عرش کے سامنے اس کرسی کی وہ حیثیت ہے, اور وہ کرسی کائنات کے سامنے, اور پوری کائنات اس کرسی کے سامنے ایک ڈاٹ کے برابر ہے. اور وہ عرش
جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہے، اس کو فرشتوں نے اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صرف اتنی صفت بیان کر سکتے ہو، اس عرش کو اٹھانے والا ایک فرشتہ کہ کان کی لوڑکی سے کندھے تک کا فاصلہ جو ہمارے پاس ایک فرشتہ ہے، وہ 700 یا 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ تیز رفتار سواری سے کوئی سفر کرے گا تو اس فرشتے کے کان کی لوڑکی سے اس کندھے تک کا فاصلہ 700 سال میں طے نہیں ہو۔ اتنے اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی ذات کو لا کے کہاں سے مقابلہ کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں اس مجلس میں زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف ایک صفت کا ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ ہم ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساری آیات اللہ کی صفات آتے ہیں۔ کبھی 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 کسی سے ترجمے سے پڑھنے والے کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی کانپتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی زبان نہیں پڑھ رہا ہے، جو انسان ترجمہ کیا ہے اس کی زبان پڑھ رہا ہے، اس کے خیالات کو پڑھ رہا ہے۔ قرآن تو عربی میں ہے، تبھی وہ چیز محسوس ہوگی۔ ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے قرآن کا، ایک لفظ ہے، اس لفظ کی قرآن کے اندر ذکر جو ہے 8 مرتبہ ہے، 9 مرتبہ ہے۔ اس کا لفظ کا ذکر، اللہ کی صفت 9 مرتبہ قرآن میں ہے، اور وہ لفظ ہے اللطیف۔ وہ لفظ ہے اللطیف ہے۔ اللطیف اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ وهو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی رونگٹے کھڑے، کوئی آنکھوں سے آنسو بہے، کوئی جسم کے اندر کپکپی تاریخ ہوئی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے لیے کہ ہم لطیف کا معنی نہیں جانتے، ہم خبیر کا معنی نہیں جانتے۔ کسی نے ترجمہ کر دیا، اس کو ہم نے فالو کیا اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، ہماری عبادتوں کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، کیونکہ ہم اصل سرچشمے سے واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ کے اندر صفات نہیں آئے، قرآن کے جو الفاظ آئے ہیں اس میں سے ایک لفظ 9 مرتبہ آیا ہے لطیف کا معنی۔ ہم اگر اردو ڈکشنری یا عربی ڈکشنری یا ترجمے کے اندر دیکھیں تو ہم اتنا نہیں کر پاتے۔ یہ اس ماحول میں جینا چاہیے جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے، جس زبان کو اہل عرب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں، اٹھے بیٹھے تو ہم کو وہ چیز ہضم ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کون سی کتاب ہے، یہ لفظ وہ کیسے انداز میں استعمال کر رہا ہے، کس پوزیشن میں استعمال کر رہا ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کو نہیں پہچانتے، تو اس علاقے میں رہنے سے اس کو وہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جسے ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک لفظ کہتے ہیں، وہ نکلا ہوا ہے، نکلا ہوا کا مطلب پاگل ہے۔ تو وہ جس بیک گراؤنڈ میں وہ بات کہتا ہے تو اس کے سامنے والا بات سمجھ دیتا۔ اب اگر کوئی باہر کا آدمی آ گیا، کوئی کشمیر کا آیا، کوئی دلی کا آیا، وہ نکلا ہوا تو گھر سے نکلا ہوا ہے، سمجھ ایسا نہیں، اس کو ایک بیک گراؤنڈ کے اندر وہ بات کہی جاتی ہے، اس کا ایک مخصوص لب و لہجہ رہتا ہے، اس کو اس ماحول میں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ایک لفظی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے، کوئی کیرلا کا آدمی آئے گا، اردو نہیں جانتا ہے، کوئی ساؤتھ تمل ناڈو سے آئے گا، ڈکشنری اٹھا کر کہتا ہے وہ نکلا ہوا ہے، نکلا مطلب وینٹ آؤٹ، تو وہ ترجمہ اس کے لیے سکسیس نہیں ہے اس کے لحاظ سے۔ تو قرآن کا حال بھی وہی، ہم اس ماحول میں جیے، اس لحاظ سے پڑھیں، ان علماء سے سیکھیں، ان کے درمیان میں رہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، کوئی آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، 82 ہے، اس وقت بھی 82 کا واقعہ ہے، 2022 ہے۔ میں جدہ سے مکہ جا رہا تھا،
حالت احرام میں تھا عمرے کے لیے. تو وہاں فلائٹ سے اترنے کے بعد ایک پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھے GMC میں, اور گاڑی چلنے لگی بہت تیز رفتار سے, 160 کی رفتار سے. ہم تلبیہ بدل کر رہے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم تلبیہ بیان کر رہے تھے, ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے اور بھی لوگ پیسنجر تھے, سو تلبیہ بیان کر رہے تھے. جو ڈرائیور تھا وہ عربی تھا, عربی دیہاتی گاؤں والا عربی. اس نے کیا کیا, ریڈیو آن کیا, اور ریڈیو آن کر کے میوزک کے ساتھ, بڑی میوزک کے ساتھ گانے لگا. ہم لوگ تلبیہ بلند کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو برا لگا, عجیب لگا کہ ہم لوگ اللہ کا اتنا مقدس گھر کو جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو ہم نے اس کو روکا, بھائی ہم تلبیہ بلند کر رہے ہیں, لبیک کہہ رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ تلبیہ بلند کرو یا گانے بند کرو, خاموش بیٹھو. تو اس نے انکار کر دیا. میں کہا میں کیوں بند کروں, یہ میرا روز تمہارے جیسے 50 لوگوں کو چھوڑتا ہوں لاتا ہوں, یہ میری ڈیوٹی ہے, میں اپنے موج مستی میں مانگوں, تم جو کرنا ہے کرو. نہیں مانا. بعض لوگ غصے میں آ کے اتر گئے, لیکن وہ اپنی بات کو کر دیں. گاڑی جا رہی ہے 160 کی رفتار سے. اتنے میں ایک گاڑی ہماری گاڑی کو اوورٹیک آگے نکل گئی. وہ تو مطلب 180 کی رفتار سے جا رہی تھی. آگے جانے کے تھوڑی دور کے بعد وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بھیانک ایکسیڈنٹ. وہ ٹائر پھٹ گیا, گاڑی پلٹ گیا, کھا گئی, بہت زبردست تھا. اب وہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور جو چلا رہا تھا اس کی نظر سے دیکھا, اس نے ریڈیو بند کیا, چیخا یا لطیف یا لطیف, چیخنا شروع کیا, اور بار بار وہ یا لطیف کہتے جا رہا تھا. اور پورا کار کے اندر کا, گاڑی کے اندر کا ماحول بدل گیا. سب سہم گئے اس حادثے کو دیکھ کر. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اب تک تو گانوں کی دنیا میں مست تھا, ہماری ایک بات کو سنی انسنی کر دیا, ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی, اور وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کو پکارنے لگا. جب ماحول نارمل ہو گیا, تھوڑی دور گئے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کی ان صفتوں میں سے یا لطیف کیوں کہے, کوئی دوسرا لفظ کہہ سکتے تھے. تو تھوڑی دیر دیکھ کر مسکرایا اور اپنے بدوی لب و لہجے میں اس نے کہا کہ یا لطیف کا معنی اس پوزیشن یا صورتحال کے لحاظ سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے. بولے وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یا لطیف کا مطلب اگر کسی چیز کو مائکروسکوپ سے جیسے دیکھتے ہیں ویسے باریک سے باریک چیز کو دیکھنا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کار والوں کو جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے. پریزنٹ کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, کتنا بڑا حادثہ ہوا, اور ان کے فیملی میں ان کا فیوچر کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے, آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ بھی جانتا ہے. اور اس کے لیے دنیا میں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ان کو سہولت پہنچاتا ہے, نصرت کرتا ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر حالات نارمل بھی ہو گئے. یہ لطیف ہے, یہ لطیف ہے جو ہمارے لیے بہت ہی بڑا بھیانک حادثہ ہے, لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر اور ان کی مدد اور کسی کو کام خبر نہیں. یہ لطیف کا معنی ہے. میں نے کوشش کی, اس کے بعد اسٹوڈنٹ تھا, پڑھ رہا تھا, 40 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت کتابوں کو, ڈکشنریوں کو, علماء کو وزٹ کیا, بہت ساری کتابوں کو دیکھا, بتا دیکھا, تو قرآن کے اندر یہ لفظ 9 مرتبہ ملا, اور جب اس کی ہسٹری کا مانا عقل حیرت زدہ رہ گئی. دیکھیے یوسف علیہ السلام, پانی مانگا, یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
قرآن کے اندر اس کو بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ کہا گیا ہے، اس کو بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ کہا گیا ہے. احسن القصص، احسن القصص، بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ. ہاں، ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے یہ بات. ہمارے بچوں کو ہمارے موبائل کے گیم، ٹی ویوں کی چیزیں، ہاں، ڈوریمون، بیٹ مین، ہیری پوٹر، ایسی چیزیں بتاتے ہیں، اور اس کے اندر بچے مشغول رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاتے ہمارے ماں باپ، ان کے نانا نانے، خالہ پھوپھی، یہ نہیں بتاتے کہ احسن القصص، بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ سورہ یوسف ہے. دیکھیے اس لفظ سے اس کا کیا تعلق ہے، ذرا غور کیجیے، تھوڑا سا اس واقعے کو ذہن میں رکھیے. انہوں نے ایک خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، والد نے کہا بچوں کو مت بتائیے، بھائیوں کو مت بتائیے، لیکن انہوں نے بتا دیا. تو بھائیوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے فیوچر بڑا برائٹ ہے، روشن ہے، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جن کو راستے سے ہٹا. تو ایک پلان بنا، جنگل میں جائیں گے اور اس کو مار دیں گے. ہمارا باپ کو آگے بولیں گے بھیڑیا کھا لیے. باپ نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ جائیں گے تو بھیڑیا کھا لیں. تو گئے اپنے پلان کے مطابق، ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ان کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک قمیص پر خون لگا کے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہو. پھر اس کنویں میں جس میں ان کو ڈال دیا تھا پانی نہیں تھا، وہ اندر ایک چٹان پر بیٹھ گیا. وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس نے ڈول ڈالا تو پانی کی بجائے وہ بیٹھ کر آ گیا اس کے اوپر. تو قافلے والوں نے کہا کہ یا بشرا ہذا غلام، یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بزنس کا ایک ذریعہ مل گیا، اس کو بیچیں گے، پیسے کمائیں گے. پھر ان کو مصر کے بازار لے گئے، وہاں بیچ دیے. مصر کی جو وہاں کا گورنر تھا عزیز، اس نے ان کو خریدا، اور کم عمر تھے تو ان کی بیوی سے کہا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کرو، آگے ہم اس کو ہمارے کام آئے گا. تو وہ وہیں رہ کر تربیت حاصل کی اور ایک بڑے جوان ہونے لگے. جب جوان ہو گئے تو ان کی جوانی بڑی خوبصورت تھی، ابھر کر سامنے آئے. بڑے گبرو جوان اور بہت ہی خوبصورت تھے. تو اسی عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، عشق بازی کرنے لگی، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگی. اور ایک مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے کھینچ رہی تھی. ان کا کپڑا پھٹ گیا، قمیص. اور بعد میں یہ مسئلہ آیا، وہ ذو اثر والا سیاسی آدمی تھا، انہیں جیل میں اٹھا کے ڈال دیا. کچھ عرصہ جیل میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر دعوت و تبلیغ کا موقع فراہم کیا. کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کیسی تربیت کی. کہا ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. دعوتی امور میں تم توحید ربوبیت کی دعوت دو، توحید الوہیت کی دعوت دو، کہ تم جو سیدھا سیدھا مختلف لوگوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے وہ بہتر ہے یا واحد قہار زبردست اللہ تعالیٰ بہتر ہے. اس سے انہوں نے توحید کا کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. دو آدمی آئے، ان دونوں کو کھانا آنے سے پہلے انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے کا ذکر کیا. ایک کے بارے میں کہا کہ تم چھوٹ جاؤ گے، بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے، اس کو شراب پلاؤ گے. دوسرے سے کہا تمہارا وقت ختم ہو گیا، تم سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے. اور وہ خواب کی تعبیر صحیح ثابت ہوئی. اور ان سے یہ بھی کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو ایک کہنا کہ ایک شخص جیل میں بڑے عرصے سے پڑا ہوا ہے، ذرا یاد دلانا میرے فائل کو کھولنے کے لیے. لیکن وہ شخص بھول گئے. بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. لوگوں سے پوچھا، کوئی جواب نہیں دے پایا. تو اس شخص کو جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص جو خواب کی تعبیر صحیح بتاتا ہے. بادشاہ سے اس نے ذکر کیا. تو بادشاہ سے کہا کہ اس کو لے آؤ.
یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میری فائل کھولو، انکوائری کرو، میرا کیس کیا ہے، میں کیوں جیل میں ڈالا گیا ہوں، میں صحیح ہوں یا جھوٹ ہوں۔ بعد میں جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، اور بادشاہ کو انہوں نے خواب بتایا کہ 7 سال تمہارے پاس بڑی خوبصورت انداز میں کھیتی ہوگی، لے رہاتے کھیت ہوں گے، غلہ بہت اگے گا، اناج ہی اناج ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی آئے گی، کوئی کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس کا علم دیا ہے، میں حفیظ ہوں، علیم ہوں، امیر ہوں، مجھے ان ساری چیزوں کا تجربہ ہے، تو یہ ڈپارٹمنٹ میرے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے وہاں سے وہ وزارت سنبھالی، وہ ڈپارٹمنٹ سنبھالی اور ساری چیزیں نارمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائی آئے، لے کے گئے، بعد میں چھوٹے بھائی کو انہوں نے روک لیا، بعد میں ان کے والد صاحب نابینا ہو گئے تھے، ان کو بھی ایک کپڑا بھجوایا قمیص، اس سے وہ بینا ہو گئے، وہ لے آئے۔ پھر وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 چاند اور ستارے اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب کی تعبیر ہے۔ ان سے قرآن کی اس لب و لہجے میں ان سے سوال کیا گیا، یوسف یہ تمہاری زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اتنے اتار چڑھاؤ آئے، ذرا اس کا کچھ تاثر اپنا پیش کیجیے، کیا آپ کی رائے ہے، کیسا آپ نے محسوس کیا؟ انہوں نے ایک ہی لفظ کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 100، ان ربی لطیف۔ اس سارے کیس میں میرے رب کا معاملہ میرے ساتھ لطیفانہ تھا، میرے پاس کو بھی وہ دیکھ رہا تھا، میں بچہ تھا، گھر کنویں میں پھینک دیا گیا، میں اپنے فیوچر سے واقف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ واقف تھا، قافلے نے اٹھا لیا، قافلے والے بیچ دیے۔ ان ربی لطیف، ہر اس قدم پر جہاں پر مجھے کچھ بھی تجربہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے راہیں کھول دی، ماضی کے ساتھ حال کو سنوارا، حال کے ساتھ مستقبل کو سنوارا، اور مصر کا آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یہ اللہ کی صفت، پورے سورہ 12 رکوع کا خلاصہ ان ربی لطیف، میرے پروردگار کی کیفیت اس صفت میں ہے جو اس نے میرے ساتھ بے انتہائی بال سے باریک ترین معاملات مجھے چھان پھٹک کر انتہائی اعلیٰ و عرفہ انداز میں اونچا اٹھایا۔ بھائی بھی شرمندہ ہوئے، دنیا کی کلفتوں کو، آپ خود کلفتوں میں تکلیفوں میں تھے اور پوری دنیا کی کلفتوں کو آپ نے دور کیا۔ ان ربی لطیف، کیا یہ معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے؟ کیونکہ انبیاء کی تو خاص حفاظت ہوتی ہے، انبیاء کی تو خاص حفاظت ہوتی ہے، صرف انبیاء کے ساتھ اس کو جوڑا جائے؟ ایسا نہیں۔ اس سے پہلے کی قومیں انبیاء کی دعوتوں کو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کتنے سال، 1000 سال پریکٹیکل عملی میدان میں رہے، 950 سال۔ ہاں، قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو اللہ کی پرسنالٹی کا اندازہ ہی نہیں تھا، وما کان للہ وقارا۔ سورہ نوح میں کیا کہا؟ وہ اللہ کی پرسنالٹی کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی وسعت کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی قدرت کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، 3 جگہ ہے، اس کے سیاق و سباق میں دیکھیے، شرک 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 شرک، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور جہاں قدر ہوئی تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بلندیوں کو پہنچا دیا، نبوت عطا کی، بادشاہت عطا کی، ہر چیز عطا کی۔ جب اور ذرا سا اس کو تفصیل سے پڑھیں، اس واقعے کو، سورہ لطیف کے معنی کو غور سے پڑھیں، اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے جاننے کے لیے آپ دیکھیے
جو بچہ آج کے ماحول میں پیدا ہو رہا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، کہیں ٹیمپریچر 50 تک پہنچا ہوا ہے، کہیں ٹیمپریچر 0 سے بھی نیچے ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کی باڈی پر وہ سردی یا گرمی کتنی برداشت کر سکتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ الا یعلم من خلق، کہ اللہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو لطیف خبیر، ہر چیز کی خبر ہے، اور باریک اتنی خبر ہے کہ اس کے ماں کے پیٹ کے اندر وہ نطفہ جب ماں کی رحم میں گیا، اس وقت سے اس کے مرنے تک کی ساری ہسٹری اللہ کے پاس لطیفانہ نظر میں۔ وہ ماں کی چھاتی سے لگتا ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ ہوتا ہے نہیں، وہ ایک لیجا سا پانی ہوتا ہے فرسٹ اسٹیج میں، وہ غذا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی انفینٹری کمپنی وہ غذا نہیں دے سکتی جو ماں کی چھاتی دے سکتی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ اتنی باریک بینی سے وہ لیجا سا پانی اس کمزور معدے کے لیے غذا ہے۔ ہماری کمپنیاں جو دودھ بناتی ہیں انہیں وہ لکھ بھی نہیں سکتے کہ یہ حقیقی غذا، یہ سیکنڈری ہوتا ہے، سیکنڈری، تھرڈ، فورتھ کسی درجے میں ہے نہیں سکتی، اللہ کا انتظام ہے۔ اچھا، کیا یہ معاملہ صرف انسانوں تک محدود ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ 70، 80، 90 سال کا بوڑھا کوئی قبر کے اندر پیر لٹکایا ہوا ہے تو اس کی زندگی کب تک تحمل کر سکتی ہے؟ کب تک اس کا وقت نہیں آیا؟ اس کو وہ سردی بھی گوارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرمی بھی ٹیمپریچر کے لحاظ سے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی لطیفانہ صفت ہے۔ ایک صفت دہرائی گئی، اگر غور کریں اس زمین کے چپے چپے پر نظر ڈالیں، زمین کے چپے چپے پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی یہ صفت ہر ایک چیز کے اندر نمایاں ہے، درختوں میں، پتوں میں، غذاؤں میں، ہر ایک چیز کے اندر اس کی صفت نمایاں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، اس بارش کے نتیجے میں ساری چیزیں سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت اگائے، پھلے اگے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان اللہ لطیف خبیر۔ ایک آم کا درخت ہے، اس کے بغل میں نیم کا درخت ہے، نیم کی کڑواہٹ آم میں نہیں آئی، آم کی کڑواہٹ، آم کا مٹھاس پر نیم میں نہیں آیا، کریلے کا کڑواہٹ انگور میں نہیں آیا، انگور کی بیل کا اثر کریلے پر نہیں پڑا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اس پانی کا ایک ایک بوند کس جگہ پر پہنچنا ہے، کتنا پہنچنا ہے، اس سے کون سا دانہ کہاں ہے، کس کا کون سا دانہ کہاں اگا۔ چاول، باسمتی چاول مہمانوں کی آمد پر پکاتے ہیں، کہاں ہوگا؟ پنجاب میں۔ کہاں ہے؟ مدراس میں۔ کھانے والا کون ہے؟ کوئی کیرلا کا ہے، کوئی حیدرآباد کا ہے، کوئی لطیف خبیر۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہے، ان اللہ لطیف خبیر۔ تو یہ معاملہ اللہ نے ہر ایک ذرے ذرے کے اندر اپنی یہ صفت کو رکھ دیا، ہر ایک ذرے ذرے کے اندر یہ صفت کو رکھ دیا ہے۔ بلکہ اگر اور ذرا غور کر کے دیکھیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، کب کی بات ہے؟ بہت پہلے کی بات ہے۔ لقمان حکیم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کہا یا بنی ان تک مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، نیکی کر، وہ نیکی
رتی برابر رائی کے دانے کے برابر وہ نیکی کرو. تم کیا کرنا ہے؟ نیکی کرتے ہیں. اپنے ان تک اگر وہ تمہاری نیکی مثقال حبۃ خردل اور تم کوئی نیکی کرو اور وہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو، فضاؤں میں چھپی ہوئی ہو، یا کسی پتھر کے پیٹ میں ہو، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ نیکی تمہارے سامنے لائے گا. کیوں؟ فضاؤں میں نیکی. فضاؤں کی نیکی کی ایک مثال، میں ایک مرتبہ پاکستان سے آ رہا تھا حیدرآباد، فلائٹ میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا قرآن دیجیے پڑھنے کے لیے. تو وہ جو ایئر ہوسٹس تھی بچی گئی، اس نے کہا کہ سب نہیں ہے، قرآن نہیں. میں نے کہا کہ بھائی تم اسلامک کنٹریز کے ہو، قرآن تو اپنے فلیٹ میں نہیں رکھتے ہیں. نہیں سر نبی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میرا اپنا پرسنل مصحف ہے، اگر آپ ڈونٹ مائنڈ میں آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جب پڑھ لیں گے تو مجھے واپس کر دیجیے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لائیے. تو بچی لے آئی ایئر ہوسٹس. اس کی یہ نیکی فضاؤں میں ہو رہی ہے، اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. اس نے آپ خود قرآن رکھی، اسے پڑھانے مجھے دیا. فضاؤں میں ہزاروں میل کے فاصلے پر اڑتے ہوئے آسمان میں. تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری وہ نیکی آسمانوں میں ہو یا کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، لے کر آئے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ لطیف ہے، تمہاری وہ نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. اتنی گہری نظر ہے، نظر انداز نہیں کرے گا. ہم کو بھی واقعہ سکتے ہیں، ہاں بھائی ہو سکتا ہے، یاد نہیں ہے مجھے، ہاں ہو سکتا ہے ایسا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی علم وسیع ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے بہت وسیع. ماضی کا، حال کا، ہونے والے چیز کا، امکانات کا، غیر امکانات کا، ہر ایک چیز پر اس کا علم تھا. وابا علی کل شیء، ہر چیز پر اس کا علم گھیرا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ کو خبر ہے، اور اس علم کو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ہاں اچھا، ایک سوال ہے، یہ تو ایک نالج ہے جو میں نے آپ کو گین کیا ہے لطیف کے بارے میں. میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ میری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیے میں نے حدیث سنائی تھی شروع، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ، جو اس کو کون کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں بتائی، اس کی 3 باتیں بتائی. نمبر 1، ان صفات پر کما ہوا ایمان لانا. ان صفات پر ایمان لانا، اللہ کی جو صفات ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. نمبر 2، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارے اندر وہ چیز پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ رونگٹے کیوں نہیں کھڑتے؟ رونا کیوں نہیں آتا؟ رب بولتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ارتعاش کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کب کبھی کیوں نہیں تاری ہوتی؟ لطیف چیختے ہیں. جب معنی و مفہوم کے بعد چیخیں گے یا لطیف، اب اس مفہوم کے بعد ہماری اندرونی کیفیت بدل جاتی. تو تیسری بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیسری بات، شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان صفات کو اپلائی کرنا، زندگی میں اپلائی کرنا. زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے بھائی؟ اللہ اللطیف ہے، میں عبد اللطیف ہوں، اللہ اللطیف ہے، ہم میں کا ہر شخص عبد اللطیف ہے. اللہ اللطیف ہے، ہماری ماں و بہنیں امت اللطیف ہیں.
تو اللہ کروڑوں کو پال رہا ہے، کروڑوں اربوں کے راز جانتا ہے، ان کی زندگیوں کی ضرورتوں کی مدد کر رہا ہے۔ ہم بھی کچھ لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے اطراف بھی کچھ ضرورتیں ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ کروڑوں کو پورے کر رہا ہے۔ میں 2 کی نہیں کر سکتا، میں 4 کی نہیں کر سکتا، میں ایک بچے کو ایک پین نہیں دلا سکتا، میں ایک کاپی نہیں دلا سکتا، بغیر دوپٹے جانے والی بچی کے سر کو ڈھانک نہیں سکتا، بغیر چپل پہنتے جانے والے بچے کو میں ایک چپل نہیں دلا سکتا، میں اس کی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں نا اس کے گھر کے حالات کو جانتا ہوں، وہ بیوہ ہے، اس کے گھر ایک تیل کا ڈبہ، ایک آٹے کی بوری پہنچا سکتا ہوں، یہ میری حیثیت ہے، میں اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں مسائل ہیں، ان مسائل کو کچھ آسمان سے کچھ چیز ٹپکنے والی نہیں ہے، ہمارے ہی درمیان وہ مسائل ہونے والے ہیں۔ کوئی کسی پگڑی بچی کی مدد کرے گا، کل کے دن وہ بچی 2-4 بچوں کے ساتھ آئے گی، وہ زنا کے جرم میں مبتلا ہونے، برے عمل میں مبتلا ہونے، ہوٹلوں کی زینتوں میں بننے یا غلط کاری سے بچنے کے لیے اس کا کوئی نوجوان شادی کراتا ہے، تو کل کو 2-4 بچوں کے ساتھ آئے گی، آپ کے حق میں دعا کرے گی، عرش ہل جائے گا، عرش ہل جائے گا۔ کوئی نوجوان بزنس میں سود سے پیسے دے رہا ہے، آپ اس کو اس سے چھوڑا کر حلال بزنس میں لگائیں گے، وہ کل 4 اور بزنس کرنے والوں کو تیار کرے گا۔ کسی کی تعلیم چھوٹ رہی ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، کل وہ اور 4 کی تعلیم کا ذریعہ بنے گا۔ ہم کامیابی کے مرکز الفلاح میں ہیں، یہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر دنیا کے سامنے ایک معمولی جگہ دکھائی دیتی ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں، اس کی شان و شوکت دنیا کے چپے چپے میں پھیلی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مدد کرنے والوں کے لیے وہاں ان کا ذکر کرنے والوں کو پیدا ہوگا۔ وہ چین میں بھی ہو سکتے ہیں، جاپان میں بھی ہو سکتے ہیں، حرمین کے صحن میں ہو سکتے ہیں، ریاض میں ہو سکتے ہیں، کویت میں ہو سکتے ہیں، انگلینڈ میں ہو سکتے ہیں، آسٹریلیا میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی اس صفت کو اپنائیے، اللہ ہماری ہر مصیبتوں کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے بہتر کوئی اور دوسرا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا رنگ اللہ کی صفات ہے، اللہ کا رنگ اللہ کے احسانات و اکرامات ہے، اللہ کا رنگ اللہ کی رحمانیت ہے، اللہ کا رنگ اللہ کی کرامت ہے، کریمیت ہے، اللہ کا رنگ اللہ کی لطیفانہ صفت ہے، رحیمانہ صفت ہے، ربوبیت کی صفت ہے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ تو اس صفت کے ساتھ کل کو وہ ضرورت مند نوجوان آئے گا جس کی تعلیم ڈسکنیکٹ ہوئی تھی، آپ نے اس کی مدد کی، وہ آپ کا احسان ہوگا، اپنے عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مانگے گا، عرش ہل جائے گا۔ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے آباد کر رکھی ہے، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کی اس صفات کی ایمانی کیفیت مضبوط ہو جائے گی، اللہ کی صفات کا علم بہت گہرا ہونا چاہیے، اسماء و صفات، الاسماء و صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ دیکھیے ہمارے بچوں کو یہ نام جب یاد کرائیں، کتنی چیزیں یاد نہیں ہیں ہمارے بچوں کو، کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، ان کے اسکور نام ہیں، ڈیوائس کے نام یاد ہیں، گاڑیوں کے نام یاد ہیں، مختلف چیزوں کے نام یاد ہیں۔ 100 نام تو ان کو 10 دن کے اندر یاد ہو جائیں گے، تھوڑی سی نالج دے دیجیے، لیکن عملی طور پر اتنا مضبوط کیجیے کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکے۔ اب اس حدیث کو پڑھیے، اس کے اندر کہا گیا ان للہ 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کی صفات کو پڑھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عبد الله عبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. اس کے باوجود یہ شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ کی یہ صفات ہے. هو اللہ القاہر فوق عباده. اللہ کی سورہ حشر کی آیات کو پڑھیے, اللہ کی ان صفات کا ذکر کیجیے. سورہ آیت الکرسی کو پڑھیے, اللہ کی ان صفات کا ذکر کیجیے. یہ ہمیں بار بار اس بات کی توحید الاسماء و صفات کی طرف, ایمان بالاسماء و صفات کی طرف توجہ دلاتی ہے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھیں, ایمان کی کیفیت کو ہمارے دلوں میں تازہ رکھیں, ہمارے بچوں کو شرک و بدعات سے دور رکھ کر توحید اور توحید الالوہیہ, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء و صفات سے وابستہ کرے, دین سے وابستہ کرے, مسجد سے جوڑ کر رکھے, جماعت سے جوڑ کر رکھے, باہمی اتفاق ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مسائل کو آسان فرمائے, حل فرمائے ہمارے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کو شاندار اور بہت ہی دین کی خدمت دینے کا مرکز اور سینٹر بنائے, اور لوگوں کو یہاں پر کھچے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں آنے والی اللہ تبارک تعالیٰ ساری مالی اور دیگر مشکلات کو حل فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ معاونین کی, ذمہ داروں کی, امام بھائی کی اور تمام مسلیان کی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش اور ہمارے اعمال نامہ میں اس کی قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.